توفیق کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا توفیق دی ہے. ویسے ہم 10 روپے بھی قبول کریں گے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے گھر کی بات جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی اور الحمدللہ یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہم گھر سے شروع کرتے ہیں. لہذا یہ رقم ہمیں 20 سفر تک ملنی چاہیے. آج کیا ہو گئی سفر کی؟ 5 سفر ہو گئی ہے، آپ کے پاس 15 دن ہیں. وہ اس لیے کہ جو باقی 10 دن ہوتے ہیں اس میں مکمل تیاری کرنی ہوتی ہے. بلب خریدنے ہیں، چلی ملی خریدنی ہے، اور ٹیوب لائٹیں خریدنی ہیں، اور جو سجاوٹ بناوٹ کے جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے، اور بکنگ کرنی ہے اسٹیج کی بھی، اور اس پر جو پیچھے لگتا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جنریٹر بھی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بڑے ہاؤس پاور کا، یعنی کم از کم 60 ہاؤس پاور کا ہوتا ہے وہ. اور یہ 10 12 13 دن یہ نعت خوانی بھی روڈ پر ہوتی رہتی ہے، روڈ پر بیٹھ کر اسٹال لگتا ہے. لہذا تمام جماعت سے یہ درخواست ہے کہ اگر وہ پورا نہ کر سکے تو آدھی قسط کم از کم 20 سفر تک دے جائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو یہاں بھی آپ برہان کو بھی دے سکتے ہیں، صدیق صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، اور صدیق کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ رسید ضرور لیں گے آپ. بعض کہتے ہیں نا ہمیں ضرورت نہیں ہے رسید کی، نہیں، کیونکہ اگر رسید آپ لے لیں گے تو اس کا مطلب وہ پیسے مجھ تک پہنچ گئے، کیونکہ میں اس پر سائن کروں گا. اور اگر سائن نہیں کیے تب بھی یہ بیچارے دے تو دیں گے مجھے، لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس کو آپ نے دیے، کس نے دیے، کس نے نہیں لیے. اس لیے جو بھی میرے علاوہ اگر مجھے دے تو میں رسید نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسی وقت کاغذ پر لکھ دیتا ہوں. جیسے کہ ابھی میں نے کاغذ پر لکھ دیا کہ یہ عرس شریف کے ہیں. جو صدقے کے ہوتے ہیں وہ اس پر لکھ دیا جاتا ہے یہ صدقے کے ہیں. تو میں رسید نہیں دیتا، لیکن وہ مجھ تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح دربار عالیہ علی شہید پر بھی اگر آپ دینا چاہیں تو 24 گھنٹے ڈیوٹی والے بیٹھے ہیں وہاں باہر، کوئی کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دے دیں اور ان کو کہیں کہ رسید دے دیں، وہ آپ کو رسید دے دیں گے، اور وہ رسید بک مجھ تک پہنچے گی اور میں اس پر سائن کر دوں گا، پیسے بھی آپ کے پہنچ جائیں گے. لہٰذا دینے میں اور لینے میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، کیونکہ میں تو ملتا نہیں ہر وقت. ہاں، اتوار، پیر اور منگل، یہ 3 دن جب میں وہاں بیٹھتا ہوں، عصر سے مغرب تک خواتین کے لیے اور مغرب سے عشاء تک مردوں کے لیے. اس میں اگر آپ مجھے دینا چاہیں تو مجھے دے دیں گے، تو وہاں رسید نہیں ملے گی. وہاں صرف آپ کے اس پیسے کو کاغذ میں لپیٹ کر اس پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ عرس شریف کے پیسے ہیں، یہ آ گئے، یا یہ صدقے کے ہیں، یا یہ نذرانہ ہے. لہٰذا یہ سارے طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جماعت اس میں بھرپور شرکت انشاءاللہ کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی بتا دوں، عام تو خرچ کرنا، خیرات کرنا، اللہ نے وعدہ کیا ہے 10 دنیا 70 آخر، اس کا بدلہ دنیا میں 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، اور 70 آخرت میں دیا جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 11ویں اور 12ویں کرنے والا اپنے کاغذ پر نوٹ کر لے کہ اس سال اس نے 11ویں کی تھی اور 12ویں کی تھی، تو اگلے سال اس کو آپ دیکھیں گے وہ یہاں ہوگا، اس سال کرے گا تو پھر یہاں ہوگا، اس سال کرے گا تو پھر یہاں ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی حساب ہی نہیں، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے آیا اور کہاں سے چلا گیا اور کتنا بڑھ گیا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی جو خوشی ہے وہ اگر کافر بھی منا لے، ان کا احسان بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ ابو لہب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھے، مگر کفر میں 1 نمبر تھے، حضور سے دشمنی رکھتے تھے۔ لیکن عرب کا یہ رواج تھا، اور یہاں بھی یہ رواج ہے کہ جب کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کو کچھ انعام دیا جاتا ہے۔ ہمارے پشتو زبان میں زیرے بولتے ہیں اس کو، زیرے۔ جس نے پہلی خبر آ کر خوشی کی سنائی اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، اور یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو۔ خیر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مائی آمنہ کے پاس اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، وہ عورتیں بھی جو وفات پا چکی ہیں، مائی آسیہ، مائی مریم وغیرہ۔ لیکن اس وقت یہ ابو جہل، ابو لہب کی باندی تھی، سویبیہ نام تھا اس کا، سوبیہ سوبیہ لوگ بولتے ہیں، اصل نام ہے سویبیہ۔ تو وہ سویبیہ بھی موجود تھی، اور جب حضور پیدا ہوئے تو سویبیہ بھاگتی ہوئی گئی، اور چونکہ وہ ابو لہب جو تھا وہ حضور کے چچا لگتے تھے، عبداللہ کے بھائی تھے، اس کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا دیا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر میں جو وفات پا چکے ہیں، ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ تو عرب کے رواج کے مطابق وہ خوش ہوا، اور اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا بھائی وفات پا چکا ہے اور اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے سویبیہ، اگر تو سچ کہتی ہے تو آج سے تو آزاد ہے۔ اس انگلی سے اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ تو آج سے آزاد ہے۔ یہ خوشخبری کی انعام اس کو دیا۔
بعد میں تو وہ بڑا دشمن رسول بنا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا حال نہ پوچھیں، میں جہنم میں کھڑا ہوں، میرے نیچے سے آگ جلتی ہے جس کی وجہ سے میرا دماغ ابلتا رہتا ہے، میں بڑی بے چینی کے ساتھ پیر کے دن کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھ سے وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور مجھے پیاس لگی ہوتی ہے، تو میری اس شہادت کی